جناب آصف پرویز صاحب، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی، اور میرے سارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں بھی اس بار کا ممبر رہا ہوں اور یہاں پہ سینئر سے بھی سیکھا، اپنی جونیئرس کے ساتھ ڈسکشن بھی کی، اور اس کے بعد پھر بینچ پہ آئے. اپنا ایکسپیرینس ضرور آپ سے شیئر کروں گا. بیسیکلی جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی اہم ہے، ٹرکی ہے، بیسڈ آن انٹلیکٹ. کہ لا گیٹس کے حوالے سے جتنے بھی ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں انٹلیکٹ کی یقیناً بہت اہم ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی انٹلیکٹ کو کیسے کس طریقے سے استعمال کر کے اور اس ایگزام میں آپ فلائنگ کلر سے جو ہے پاس ہوتے ہیں. انسان کے دماغ میں ہر چیز وہی ہوتی ہے جو آپ صبح سے شام تک پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن، اس کا ریفلیکشن، اس کو ہر زاویے سے دیکھنا، پرکھنا اور پھر اپنے انٹلیکٹ کو ساتھ لے کے چلنا، وہ ایک آرٹ ہوتا ہے اور گاڈ گفٹیڈ بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں کہ آپ کا ذہن اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا آپ اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ جو تھوڑا سا اسٹف آپ کے پاس ہے اس کو کیسے میگزیمم آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور پرفارم کر سکتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو کوشچن کرنے والا ہے وہ سوال کو ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ آپ کو اسیس کر رہا ہوتا ہے. میری آنکھ ایک نظر سے اگر دیکھے گی ڈائریکٹ تو ایک چیز پہ نظر آئے گی. اللہ نے طاقت دی ہے اس آنکھ کو کہ میں سارے کلرز دیکھ سکتا ہوں جہاں جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ جو پڑھتے ہیں اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ بھی کافی دور تک جاتا ہے. بیسیکلی آپ نے پک کرنا ہے اس ڈائمنشن کو. جب بھی کوئی چیز پڑھیں تو اس کو ڈفرینٹ جو اس کے ریفلیکشنس ہیں اس کو سوچ کے آپ پڑھیں. کوئی ایک ورڈ ہے تو اس ورڈ کو جو ہے وہ آپ کو 2-3 جگہوں سے لے کے الگ الگ طریقے سے آپ سے کوئری کرے گا. تو آپ جب کوئی بھی ورڈ پڑھیں تو اس کے اینگلز کو ضرور دیکھیں. اور یہ چیزیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں. سیلیبس تو بہت بڑا ہے، یہ جتنا قریشی صاحب نے اسائن کیا ہے ہمیں تو ناٹ این ایزی ٹاسک، اور اتنا کچھ 2 گھنٹے کے اندر کور کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکشنز ایک چیپٹر جو ہے وہ اس میں مہینے لگ سکتے ہیں. اس کو اگر آپ اپنے طریقے سے ایکسپریس کریں گے اور اس کو میڈیٹیٹ کریں گے اور پھر اس پہ ڈسکس کریں گے تو اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. لیکن چھوٹا سا ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں ہم انشاءاللہ کافی چیزوں کو کور کر لیں گے، لیکن اس میں ضرورت ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں. اس پہ جب آپ اپنی ذہن کو میرے ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ 1 گھنٹے کے اندر کور کر سکتے ہیں. سلائڈ فرسٹ سلائڈ یہ بیسیکلی میں نے کچھ کوشچنس جو ہے وہ تیار کیے ہیں آپ کے لیے. آپ کو سوال میں نہیں کروں گا، آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے. میں پہلے آپ کو ایک کوشچن اور اس کے جتنے بھی ملٹیپل آنسرس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا.
اور آپ نے اس میں سے اپنے طور پہ کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے دکھانے کی ضرورت ہے، صرف اپنی آپ کی اسسمنٹ کے لیے میں تھوڑا تیار کیا ہے کہ ابھی میرے کوشچنس لگیں گے، کوشچن کے ساتھ ساتھ آنسرس کیوں گے، ہم ان کو ڈسکلوز کریں گے ایٹ دا اینڈ آف دی سیشن، پھر آپ اپنے آپ کو اسیس جو ہے وہ آپ کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں یا اپنے دوستوں کو بتائیں، لیکن اپنی اسسمنٹ کے لیے آپ جو ہے نوٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ سر یہ مائک لگائیں گے آپ کیونکہ آواز ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا سوری، نہ ویسے ہی اٹس اوکے ریکارڈنگ کے لیے اوکے۔ یہ سب سے پہلے یہ کوشچن آپ تھوڑا اس پہ غور کیجیے گا اور پھر اس کا جواب اپنے لیے جو ہے وہ خود ہی رکھیے گا اس کو اور سنبھال کے رکھیے گا اس کو۔ سر یہ نکالیں، آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک نا، آ جائے گی سر، Question number 1. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing. اب ان میں سے چاروں میں سے آپ آنسر جو ہے اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ A. Dishonestly, fraudulently, reason to believe. D. None of these. نوٹ کر لیا آپ نے؟ میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں آپ کو اس میں نا، اور اس کے بعد پھر ہم باقی جو لیکچر ہے اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے میں صرف آپ کو کوشچن دے رہا ہوں۔ نمبر 2، extortion. Extortion has been defined in A. Section 380 of CPC, B. Section 381 of PPC, C. Section 382 of PPC, D. Section 383 of PPC. نوٹ کر لیا آپ نے؟ اگر کوئی کسی کو تھوڑا ٹائم چاہیے تو پھر وہ ہم اس کو ہولڈ کر لیں گے، نو ایشو۔ اچھا پہلی سائڈ چلیں، پہلی سائڈ۔ Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing A. Dishonestly, fraudulently, reason to believe, none of these. Extortion has been defined in Section 380 of PPC, Section 381 of PPC, Section 382 of PPC, Section 383 of PPC. Next slide. Question number 3. Death means the compensation payable to the heirs of the victim as specified in Section 320 of PPC, Section 323 of PPC, Section 340 of PPC, Section 319 of PPC. دیکھ لیں آپ، I take a pause here. Next. Dash dash is a law applicable only to a particular part of the territories comprised in Pakistan. A. Special law, local law, C. Illegal, legally bound to do, D. Injury. Next slide. Dash dash denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Answers: special law, local law, illegal, legally bound to do, or injury. Next. Without exposing the bone of the victim, the accused
is said to cause shajae damya, shajae mustaqila, cause shajae khafifa? None of these. I take a pause, look at that. Next. Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place, A, is said to abduct that person, B, is said to kidnap that person, C, is said to confine that person, D, none of these. It's not an exercise, basically it's a game for you. Next. Question number 8. A robbery becomes a dacoity if A, there are more than 3 persons, B, there are 4 or more than 4 persons, C, there are 5 or more than 5 persons, D, there are 6 or more than 6 persons. Next. Question number 9. In case of qatl, if there is no legal heir, the wali shall be A, the government, B, the offender, C, deceased himself, D, the distant relatives. Next. Question number 10. Dash dash, you have to fill that blank, okay? Dash dash denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used for which may be used as evidence of that matter. A, counterfeit, B, document, C, valuable security, D, a will. So these questions are part of the Pakistan Penal Code, and now we'll turn to the questions of the Criminal Procedure Code, so that we then move on further for the lecture. Next slide, please. So these questions will relate to the Criminal Procedure Code. Please note down all that. Next. Question number 1. Which section of Code of Criminal Procedure 1898 deals with power on escape to pursue and retake? A, section 63, 66, 62, 65. Next. So these all things we'll discuss in the later part. These are all the things for you to go through that and assess yourself. Question number 2. According to chapter 16, a complaint may be dismissed by a court under section A, section 201 of CRPC, B, section 202 of CRPC, C, section 203 of CRPC, D, section 204 of CRPC. Next. Question number 3. Section dash dash is a blank and you have to fill that. Section dash dash deals with arrest without warrant. A, 46 CRPC, section 54 CRPC, section 59 CRPC, none of these. Next. Question number 4. FIR is this blank is to be filled by you. FIR is dash dash to be signed by the informant. A, required, not required, both A and B, D, none of these. Next. Question number 5. A police officer can investigate a non-cognizable offence without an order of the magistrate.
A. Correct. B. Incorrect. C. Both A and B. D. None of these. You have to answer one of them. Next slide, please. Question number 6. Chapter 17 of CRPC is A. Of the commencement of proceedings before courts. B. Of inquiry into cases triable by the Court of Session or High Court. C. Of the trial of cases by magistrate. D. Of the trial of warrant cases by magistrates. Next slide, please. Question number 7. Section 404 CRPC provides as under A. All orders or judgment are not appealable unless otherwise provided. B. All orders or judgment are not appealable. C. Both A and B. D. None of these. So these answers will be found by you during the lecture and the discussion we will make. Question number 8. Which section of Code of Criminal Procedure Code 1898 deals with a person arrested not to be detained more than 24 hours? A. Section 63. B. Section 60. C. Section 62. D. Section 61. Next slide, please. Question number 9. So blank. You have to fill the blank. Dash dash means an offence for, and non-cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without warrant. A. Judicial proceeding. B. Magistrate. C. Non-cognizable offence. D. Offence. So you have to choose answer from these 4 options. Question number 10. The police officer may investigate the non-cognizable case A. By the order of the first or second class magistrate having power to try such case. B. By the order of the session judge. C. Without any orders. D. None of these. Next slide, please. Question number 11. Post arrest bail is granted under section A. Section 491 CRPC. B. Section 100 CRPC. C. Section 497 CRPC. D. None of these. So this exercise will help you while discussion will proceed right now. Next slide, please. So chapter 2 relates to general explanations and definitions. Now, Pakistan Penal Code deals with all those offences which have been defined in the Act, and while dealing with all offences, firstly we have to look at the definitions and the illustrations, explanations as defined in the Pakistan Penal Code, so that we will learn that what is the actual meaning of any section or offence. So for that, the Pakistan Penal Code has defined various definitions in order to make clarify the statute in a proper manner. So next slide, please. Every offence defined in the Pakistan Penal Code is punishable under the Act. In order to explain the offence with prescribed punishment, the need is to know its proper wording and its literal meaning, so that no doubt may prevail, rather the clarity may come on surface. In this connection, chapter 2 is most important for understanding the provisions of Pakistan Penal Code. Therefore, more common and important terms, words have been defined. Sometimes we make mistakes by falling in the straight meaning. We go to the meaning in a straight manner, but its literal meaning is quite different. So we learn that what mistakes we do
while dealing with any section or the interpretation of any offense. Likewise, there is misconception regarding gender. The male and female has not been defined particularly, rather sometimes he has been used because the whole PPC will reflect the he, but we have not to go to the straight meaning of the he, rather we have to look at that he means male or female, a person. It doesn't mean that he has been used so that we will look that the section is talking about a man or a young man or a boy or a male person, but it also defines and it also speaks about the woman, girl and any gender. Next slide please. So more oftenly we also mix the plural and the singular. जैसे हम बाज़ दफ़ा जो है वो सिंगुलर को जो है वो प्लूरल नहीं समझते हैं, प्लूरल को सिंगुलर नहीं समझते हैं. जैसे एक्यूज़ है, एक्यूज़ को अगर देखा जाएगा तो वो एक को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एक्यूज़ प्लूरल सेंस में भी यूज़ होता है. तो पीपीसी उसको भी डिफाइन कि इसकी प्लूरल मीनिंग जो है वो लाइक पर्सन जो है वो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस को रिफ्लेक्ट करता है. पब्लिक जो है वो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक जनरल पब्लिक आपने कह दी, लेकिन किसी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे पीपीसी में, और किसी पर्टिकुलर क्लास को भी रिफ्लेक्ट करता है. गवर्नमेंट पर्सन्स अथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पाकिस्तान, लाइकवाइज अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर. जहाँ ये गवर्नमेंट की बात आएगी वहाँ जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो भी जो है ना वो एक्सपोज होती है, और वो लिटरल मीनिंग में वो भी आती है. जैसे जज को डिफाइन किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है. जो चीज़ लैंड के साथ अटैच ना हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रॉन्गफुल गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, वो चीज़ जो अनलॉफुल मीन्स से हासिल की जाए वो उसको रॉन्गफुल गेन कहते हैं, और रॉन्गफुल लॉस जो है वो लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स. जो गैर कानूनी तरीके से किसी को लॉस दिया जाता है उसको हम जो है वो रॉन्गफुल लॉस कहते हैं. बाज़ दफ़ा हम इसको मिक्स कर देते हैं रॉन्गफुल गेन को और रॉन्गफुल लॉस को. अगर आप इसकी स्ट्रेट मीनिंग देखेंगे कि रॉन्गफुल गेन वो गेन जो आप गलत तरीके से हासिल करें और किसी को नुकसान दें, वो जो है वो डिफ़ाइन होता है इसमें रॉन्गफुल गेन में. और रॉन्गफुल लॉस जो है वो आप इलीगली जो है वो किसी को लॉस देते हैं और उसको डैमेज देते हैं, वो रॉन्गफुल लॉस में आता है. डिसऑनेस्टली गिविंग अनलॉफुल गेन और लॉस, ये डेफिनेशंस हैं, यकीनन आपने पढ़ी भी होंगी. उसमें सिर्फ डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है कि सिर्फ हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये डेफिनेशंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा. इसके मुख्तलिफ जो है ना रेफ्लेक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ तरीके से ये फिर आपके साथ एक क्वेरी की जाती है और उस क्वेरी को आपने सेटिस्फाई करना है. ये सिर्फ डेफिनेशन दिखाने का मकसद यही है. आप रोज़ाना पढ़ते हैं लेकिन इसके मल्टीपल जो है ना वो रिफ्लेक्शंस होते हैं. वो सिर्फ आपने सिर्फ उसका जहन जो है ना उस तरीके से लेके जाना है कि किस तरीके से मुझसे कोई सवाल किया जाएगा. कहीं आपको मिक्स करके दिया जाएगा, लेकिन आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो वो जो मिक्सचर है वो आप उसको थ्रेश आउट करेंगे. वैल्यूबल सिक्योरिटी है, विल है, एक ओमिशन, ऑफेंस के बारे में आपको पता है कि ऑफेंस किसको कहते हैं. उसकी कोई वाज़ेह और पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन उसको जहाँ जहाँ आप स्ट्रेच करेंगे ऑफेंस वहाँ तक जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वाज़ेह करे. अक्सर नए लॉज जो है वो आते हैं, लेजिस्लेचर्स अपने जो है वो मंशा से तो नहीं कहेंगे, लेकिन मजलिस शुरा से जो पास कराते हैं बाज़ दफ़ा स्पेशल लॉ होते हैं. अब ये तो बदल रहा है कि पीपीसी हो गया, अब सीआरपीसी हो गया. अच्छा सीआरपीसी तो है ज़ाब्ता,
لیکن مین تو یہ پی پی سی ہے. جہاں کہیں بھی بات رکتی ہے تو پی پی سی اور سی آر پی سی کو ضرور کنیکٹ کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. ہر آفینس جو ہے یہاں پر ریفلیکٹ ضرور کرے گا. اگر آپ کہیں پہ بھی اس کو اسپیشل لا کے کسی آفینس کو دیکھیں گے اس کی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ریفلیکشن آپ کو پی پی سی میں ضرور ملے گی. اتنا واضح اور پرفیکٹ جو لا ہے جس کو آپ کتنا بھی اسٹریچ کریں گے ہر آفینس آپ کو جو ہے نا پی پی سی میں ضرور ملے گا. آپ دیکھ لیں کسی بھی آپ منی لانڈرنگ کو دیکھیں وہ اس کا آپ کو ریفلیکشن یہاں پی پی سی میں ملے گا. ٹیررزم کو دیکھیں گے اس کا بھی جو ہے وہ بیس آپ کو پی پی سی میں ملے گا. اور جو اکاؤنٹیبلٹی کے میٹرز ہیں جیسے نیب کا آرڈیننس کا ایکٹ ہے اس کا بھی ریفلیکشن آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا اس میں ضرور ملے گا کہ کوئی سرونٹ ہے اور اس کا کوئی جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے وہ اگر کوئی آفینس کمٹ کر رہا ہے تو اس کی کیا کیا جو ہے وہ ریپریکیشنس اور اس کی پنشمنٹس ہیں وہ اس میں ڈیفائن ہیں. یہ مدر لا ہے. اس کو کتنا بھی اسٹریچ کریں گے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا سپورٹ ضرور دیتا جائے گا. یہ اینڈ نہیں ہے. لوکل لا ایکٹ اونلی ایپلیکیبل ٹو دی پرٹیکولر ٹیریٹری. لوکل لا وہ ہوتا ہے جو کسی پرٹیکولر ٹیریٹری کے لیے جو ہے وہ جس کی لیجسلیشن ہوئی ہو. جیسے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے وہ صرف یہاں تک ایک اس کی اپلیکیبلٹی ہے. بعض دفعہ کئی فاٹا کی کچھ ٹیریٹریز میں کچھ لاز آتے ہیں تو وہیں پہ ہی جو ہے نا وہ ایز اے لوکل لا یوز ہوتے ہیں. اس کی اپلیکیبلٹی پورے پاکستان پہ نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ نے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے ہر لا میں کہیں نہ کہیں پہ ایسی چیز نظر آئے گی کہ وہ جیسے اب کچھ امینڈمنٹس جو ہے نا سندھ کی ہوتی ہیں, کچھ پنجاب کی ہوتی ہیں, کچھ کے پی کے کی ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے نا وہاں پر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ سی پی سی میں بھی آپ کو جو ہے نا امینڈمنٹس ملیں گی, وہ پروونشل امینڈمنٹس میں بھی وہ وہاں تک جو ہے نا وہ اس ٹیریٹری تک جو ہے نا محدود ہوگی. Injury, any harm illegally caused to any person, mind, reputation or property is called injury. Injury کی بھی صرف انجری یہ نہیں ہے کہ کسی کو میکینیکل مینر میں کوئی زخم جو ہے وہ کاز کرنا, بلکہ انجری تو مائنڈ کی بھی ہوتی ہے, ریپوٹیشن کی بھی ہوتی ہے. انجری کی جو پی پی سی میں ڈیفینیشن ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہے اور اس کو آپ نے جہاں جہاں اپلائی کرنا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیتھ ہے, ایئر منتھ تو جو ہے وہ برٹش کیلنڈر کو ایکسپوز کرتا ہے. سیکشنس ہیں, اوتھ ہے, گڈ فیتھ, ہاربرنگ مینس اسسٹنس آف آل مینس. کسی بھی جو ہے وہ آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے بعض دفعہ ہاربرنگ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں پہ مدد لی جاتی ہے, مختلف قسم کی جو ہے نا فیسلٹیز ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ جو ہے نا وہ ویپن کسی کو پرووائڈ کرتے ہیں, کسی کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں, کسی کو اور لاجسٹک پرووائڈ کرتے ہیں, تو ہاربر جو ہے نا اس کو ڈیل کرتا ہے. نیکسٹ. اب چیپٹر 16 جو ہے وہ آفینس افیکٹنگ دی ہیومن باڈی. ہم تھوڑا کوئک اس لیے جا رہے ہیں کہ کورج صاحب نے اتنا سارا جو ہے نا سلیبس دے دیا ہے اور اس کو اگر ایک جگہ پہ رک جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ شاید رات ہو جائے, اس لیے تھوڑا کوئکلی اس کو ہم جو ہے نا وہ سمرائز کر رہے ہیں. Offense affecting the human body. Next slide. Any offense affecting illegally the human body is punishable under the Pakistan Penal Code and so also under the special laws, but we are here to discuss the provisions of Pakistan Penal Code. For that we need to know certain terms used for the offenses and their punishment likewise. اچھا, ان ٹرمس کو پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے. اگر یہ ٹرمس تھوڑے بہت جو امپورٹنٹ ٹرمس میں نے اس میں رکھے ہیں سب نہیں رکھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کسی سیکشن میں ملیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہیں پہ رک جائیں, کسی پرپلیکس میں آ جائیں. تو یہ جو ٹرمس ہیں وہ پڑھنا بہت لازم ہے تاکہ آپ کسی سیکشن کی جو ہے نا وہ اس کی واضح میننگ لے سکیں اور کسی آفینس کو آپ ڈیفائن کر سکیں. جیسے ایڈلٹ ہے, ایڈلٹ کے حوالے سب کو پتہ ہے کہ جو ایج ہے وہ 16 ایئرس اور یا اٹیننگ دی ایج آف پیوبرٹی. اب تو اور بھی لا گیا ہے کہ 18 ایئرس تک جو ہے نا وہ اس کی میچورٹی, لیکن جو ہم اسلامک کانسیپٹ ہے وہ تو پیوبرٹی تک جو ہے وہ ایکسیس دیتا ہے.
اور ہم کوئی ایسا قانون بنا نہیں سکتے ہیں، بن تو جاتے ہیں لیکن اس کی کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی ویکنیس رہ جاتی ہے۔ عرش کو پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ کائنڈ آف پنشمنٹ ہوتی ہے، جیسے فائن ہوتا ہے، فائن از آلسو فارم آف پنشمنٹ، کائنڈ آف پنشمنٹ، اور دیت، آپ کا دمن، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ کائنڈس آف پنشمنٹ ہیں۔ عرش ہے، دمن تو وہ ہوتا ہے اگر کسی کو انجری کاز ہو جائے تو اس کا جو ویلیو ہے وہ یقیناً کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے میڈیکل ایکسپنسز کتنے ہوئے، باقی ٹرانسپورٹیشن کے کتنے اخراجات ہوئے، سارے ملا کے کسی جو ہے نا وہ وکٹم کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ دیت ہے، دیت کے بارے میں یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، کوشچن تھا وہ دیکھ لیجیے گا، انہی میں سے کوشچنس میں نے اٹھائے، جو کوشچنس آپ کو میں نے پہلے دکھائے انہی میں سے یہ، تو آپ تھوڑا غور کیجیے گا اور آخر میں پھر اس کو اپنے آپ کو اسیس بھی کیجیے گا، دوبارہ ہم سارے آپ کو دکھائیں گے، تو اپنے جو ہے نا پوسٹ اسیسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ تو دیت جو ڈیفائنڈ ہے وہ سیکشن 323 میں ہے، اور اس کا ویلیو یقیناً جو ہے وہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بائی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کو کرتی رہتی ہے، تو وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے نا گزٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور سرکولیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن جو سرٹن کوانٹم ہے وہ تو کوانٹم ہمارا پہلے اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے ہمیں اس کے حوالے سے چل رہا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اچھا، اقراء تام ہے اور اقراء نقص ہے۔ اقراء تام putting any person, his spouse, relative within the prohibited degree of marriage and fear of death, permanent impairing of organ or instant fear of sodomy or zina bil jabr۔ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جو پروہیبیٹڈ ڈگری میں ریلیٹو آتا ہے، اگر اس کو آپ کسی فیئر میں ڈال کے اس کے ساتھ جو ہے وہ سوڈومی یا زنا بالجبر کریں گے تو اس کو ڈیفائن کیا گیا، پی پی سی میں بھی اس کی جو ہے نا وہ پنشمنٹ دی گئی ہے۔ اور ٹھیک اسی اقراء نقص جو ہے وہ اس میں صرف جو ہے نا ڈیوریس آتا ہے، اس میں فیئر آتا ہے، ایلیمنٹ فیئر کا آتا ہے، اور اس میں ڈیوریس کا ایلیمنٹ آتا ہے، اس میں فرق صرف اتنا ہی ہے۔ قتل ہے، قصاص ہے، قصاص کے بارے میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ تو اس کی لٹرل میننگ کافی ایکسٹینسو ہے، صرف قصاص جو ہے وہ قتل تک محدود نہیں ہوتا ہے، قصاص ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے، تو وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً آپ نے جب لاء کی ڈگری پہ لی ہوگی تو اس وقت بھی پڑھا ہوگا آپ نے، روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ کورٹوں میں بھی آپ یقیناً اسیس کرتے ہیں کورٹوں کو۔ تعزیر وہ ہوتی ہے جو دیت یا قصاص، عرش اور دمن میں نہ ہو تو تعزیر جو ہے ایز اے پنشمنٹ اوارڈ کی جاتی ہے۔ تعزیر اسی لیے جو وہ ٹرم جو ہے نا پی پی سی میں پہلے سے ڈیفائنڈ ہے کہ تعزیر ہے کیا۔ تعزیر بھی ایک سزا ہوتی ہے، بعض دفعہ آفینسز کمپاؤنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن سیکشن 311 میں جو ہے وہ تعزیر انووک کر کے فساد فی الارض کو ڈیفائن کر کے جو ہے نا سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ، سیکشن 300 میں قتل عمد کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور یہ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا کم ہوگا۔ تو میں ایٹ لیسٹ میں روزانہ پڑھوں گا تو روزانہ مجھے جو ہے وہ ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی نئی بات ایک نظر آئے گی، اور اس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر وکیل کے لیے بہت ہی لازم ہے، ہر جج کے لیے بھی بہت لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ تھوڑا سا بھی جو ہے نا آپ کا تھوڑا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو جائے کسی اس سے، تو وہ کہیں جو ہے نا وہ مختلف کانسیکوینسز جو ہے نا وہ کاز کر سکتا ہے۔ اس لیے میں سیکشن 300 کو پڑھنا لازم سمجھوں گا، چاہے اس میں کتنی بھی دیر لگ جائے، لیکن پڑھوں گا ضرور میں اس کو۔ قتل عام whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so eminently dangerous that it must in all probability causes the death of such person is said to commit the qatl aam۔ انٹینشن کا ہونا لازم ہے، کہ پری میڈیٹیشن ضروری ہے۔ اگر قتل کو پروو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ پروو ضرور کرنا ہوگا کہ اس آفینڈر کا جو ہے نا وہ انٹینشن قتل کاز کرنے کا تھا، پری میڈیٹیشن تھی، اور فوکس زیادہ سے زیادہ، لفظ تو ایک ہے
اگر اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو ہم اگنور کر دیں گے اس لفظ کو، تو شاید جو قتل عام کے انگریڈینٹس ہیں وہ مس ہو جائیں. یہ جو ود دی انٹینشن ہے، انٹینشن کو جو ہے نا وہ غور کرنا ہے اس پہ. اگر انٹینشن پہ غور کیا تو اس کی پوری میننگ سمجھ میں آ جائے گی ہمیں. صرف ایک لفظ کو نکالنے سے جو ہے پورا آپ کا سیکشن ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، کسی کام کا ہی نہیں رہے گا. تو ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹینشن سے، اس انٹینشن کو اس لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ قتل کے حوالے سے انٹینشن کا ہونا لازم ہے. سیکشن 305 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ولی کو، کہ ولی کون ہو سکتا ہے. ولی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہو، لیکن یہاں پہ ولی جو ہے وہ ہوگا جس کے حوالے سے پی پی سی نے ڈیفائن کیا ہو کہ قصاص کا رائٹ اس کو ہے. الٹیمیٹ قصاص کا رائٹ جو ہے نا ولی کو ہے. ولی ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے. تو ولی کو جو ہے وہ ہم صرف ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کے جو ڈفرینٹ ریفلیکشنز ہیں، جو اس کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ زاویے ہیں، ان کو دیکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ولی کہاں تک اینڈ ہوتا ہے. ولی کی اینڈ کوئی نہیں ہے. آخر میں ولی جو ہے وہ سرکار بھی بنتی ہے، گورنمنٹ بھی بنتی ہے. کن حالات میں اس کے لیے الگ سے کنسیڈریشن دی گئی ہے. اگر کوئی بھی نہ ہو تو ولی جو ہے وہ سرکار ہوتی ہے. میرے خیال میں پہلے کوشچن بھی میں نے رکھا ہے سام، آپ کی نظر میں ہوگا، اپنے آپ کو اسیس کر لیجیے اس میں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. 306 جو ہے وہ قتل عام ناٹ لائبل ٹو قصاص. کن حالات میں جو ہے قصاص لائبل نہیں ہے؟ بالفرض ایک کسی کے ماموں کو کوئی مارتا ہے، کسی کے ماموں کو اس کا والد مارتا ہے. ایک بندہ ہے جس کے ماموں کو جو ہے اس بندے کا والد مارتا ہے، اور قصاص الٹیمیٹلی ڈیوالو ہوتا ہے اس بندے کی والدہ کے لیے. لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. جب والدہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے والد سے قصاص جو ہے وہ نہیں لے سکتا. رائٹ کیونکہ ڈیوالو ہوگا اس مدر کا بیٹے پہ، لیکن وہ جو ڈیسیز تھا، وہ مرنے والا تھا، وہ اس کا ماموں تھا، جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قصاص اس کے اوپر واجب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اپنے والد سے نہیں لے سکتا. تو 306 میں یہ اگر آپ السٹریشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ وہ والد سے قصاص جو ہے نا لائبل نہیں ہے. 307 یہ بھی قصاص کو ڈیل کر رہا ہے. کہاں پہ قصاص جو ہے وہ انفورس ہوگا؟ 308 میں پنشمنٹ دی گئی ہے، اور اس کے لیے پنشمنٹ کے بعد پھر جو ہے نا وہ قصاص کہاں تک جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہے، کہاں نہیں کرتا ہے. 306 کو اور 307 کو دونوں کو پڑھ کے دیکھیں گے تو 308 کی میننگ جو ہے نا واضح ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے. 306 کو آپ پورا پڑھیں گے اور 307 کو پڑھیں گے تو 308 کا آپ کو آنسر آ جائے گا. سیکشن 309 ڈیفائن کر رہا ہے کہ کہاں پر ویور ہو سکتا ہے، معاف کہاں تک کیا جا سکتا ہے. ویور یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ روزانہ جو ہے وہ ان کیسز سے ڈیل کرتے ہیں، ان کو کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، کمپرومائز کے میٹرز کو. تو یہ پڑھنا ضروری ہے. اور یہ جب پڑھیں گے تو اس سے پتہ نہیں کہ 10-12 سوال تو آپ کو اس سے آ سکتے ہیں کبھی کسی امتحان میں، لیکن مختلف زاویے سے آئیں گے. آپ کا ذہن صرف جو ہے نا وہ چاروں طرف وہ چلتا رہے، جیسے آنکھ ادھر ادھر دیکھتی ہے نا. اپنا ذہن آپ تھوڑا پورا اس کو کھول کے رکھیے گا، ایک اس کی سیدھی والی میننگ نہیں دیکھیے گا. یہ میں پڑھوں گا ضرور، تھوڑا ٹائم لگے گا. سیکشن 309 waiver of qisas in qatl am. In the case of qatl am, adult some wali at any time and without any compensation waive his right of qisas, provided that the right of qisas shall not be waived: A, where the government is the wali; B, where the right of qisas vests in a minor or innocent; 2, where a victim has more than one wali. Any one of them may waive his right of qisas provided
that the wali who does not waive the right of qisas shall be entitled to his share of diyat. بعض دفعہ ایک نے قصاص جو ہے ویو کیا ہوتا ہے اور باقی قصاص جو ہے ویو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں قصاص نہیں ہوگا، اس میں اگر جو اس کو جو ہے وہ دیت اوارڈ کی جائے گی. اس کو اگر غور سے سوچیں گے تو اس پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا 10-12 سوالات آ سکتے ہیں ہم جان میں، تھوڑا اس پہ غور کیجیے گا. 3. Where there are more than one victim, the waiver of the right of qisas by the wali of one victim shall not affect the right of qisas of the wali of the other victim. 4. Where there are more than one offenders, the waiver of the right of qisas against one offender shall not affect the right of qisas against the other offender. یہ بڑا اہم ہے. آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے کہ آفینڈر کے حوالے سے کہ آفینڈر جو ہے وہ اس کے رائٹس کہاں ختم ہو رہے ہیں اور کہاں اس کے رائٹس جو ہے نا اوپن ہو رہے ہیں قصاص کے حوالے سے. نیکسٹ سیکشن 310. اب یہ بھی بڑا اہم جو ہے وہ سیکشن ہے، اس کو بھی بڑا غور کیجیے گا اور اس پہ جو ہے نا وہ آپ کے اس تھیوری میں بھی سوال آ سکتے ہیں. ایم سی کیوز نہیں، تھیوری میں بھی سوال آ سکتا ہے آپ کا. کمپاؤنڈنگ آف قصاص in قتل عام. In the case of قتل عام, an adult son wali may at any time on accepting بدل compound his right of qisas, provided that a female shall not be given in marriage or otherwise in بدل سل. یہ آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر کے ٹرائبل ایریاز میں، انٹیریئر میں، بدل سل میں جو ہے وہ عورتوں کا بڑا جو ہے نا اس کی وکٹمائزیشن ہوتی ہے، شادی میں دے دیتے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی دی جاتی ہیں. یہ پروہیبٹ کر رہا ہے. ان چیزوں کی بڑی جو ہے نا وہ سخت ممانعت ہے. پی پی سی میں آپ جس زمانے میں بنا ہوا ہے اس زمانے سے جو ہے نا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے عمل کی. 2. Where a wali is a minor or an insane, the wali of such minor or insane wali may compound the right of qisas on behalf of such minor or insane wali, provided that the value of badl sul should not be less than the value of diyat. اب یہ واضح کر رہا ہے جو 309 میں ہم نے پڑھا کہ جو انسان ہے یا مائنر ہے اس کو جو ہے اس کا قصاص جو ہے وہ ولی ویب نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ واضح کر رہا ہے کر سکتا ہے، ان حالات میں کر سکتا ہے. تو اس سیکشن کو پڑھنا بہت لازم ہے، اس کی بڑی ایکسٹینسو میننگ ہے. نیکسٹ سلائڈ میں سیکشن 311 تعزیر آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف رائٹ آف قصاص ان قتل عام ان کیس آف فساد فی الحال. اب بعض دفعہ جیسے سیکشن 320 کے کیس میں، ایکسیڈنٹ کے کیس میں یا مرڈر کیس میں کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، کمپرومائز فائل ہوا، لیکن کورٹ کے پاس پھر بھی اختیار ہیں اس سیکشن 311 کے تحت کہ وہ انووک کرے اور جہاں سمجھے کہ فساد فی الارض ہے، یہ اگر کمپرومائز ہو بھی گیا ہے تو لیکن یہ کہ اس کے جو ریپرکیشنس ہیں وہ فساد فی الارض میں فعال ہو رہے ہیں، تو کورٹ جو ہے وہ تعزیر انووک کرے گی اور تعزیر میں جو ہے نا وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے. کمپرومائز اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے. کمپرومائز الو ہوا لیکن تعزیر انووک ہو سکتی ہے جب فساد جو ہے وہ ہو جائے. سیکشن 313 وہ رائٹ آف قصاص ان قتل عمد ہے. نیکسٹ یہ بڑے اہم سیکشنس ہیں، ان کو پڑھیے گا ضرور ٹائم نکال کے. تو صرف آپ کو میں ریفلیکٹ ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک لاشور میں چیز بیٹھ جائے کہ آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے. اب سیکشن 315 قتل شبی عمد، کبھی سنا ہے؟ شبی عمد کے بارے میں سنا ہے؟ یہ میں نے تو 3-4 کیسز چلائے ہیں یہاں پہ. جب میں ADJ تھا تو میں بڑے مشہور و معروف کیسز تھے قتل شبی عمد میں. ایک بندہ آ کے بی کو جو ہے وہ اتنا مینٹل ٹارچر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب ڈیتھ ہوگی تو یقیناً وہ
قتل عمد نہیں ہوگا, قتل شبیہ عمد آئے گا سیکشن 315 میں. اور اس کی جو ہے وہ اگر آپ کیس لاز بھی دیکھیں گے تو کافی سارے آپ کو جو ہے نا اس پہ کیس لاز ملیں گے جہاں کنوکشنس مینٹین بھی کی گئی ہیں. بعض دفعہ آپ صرف کسی کو جو ہے نا وہ چھری سے مار کے, فائر آرم سے مار کے جو ہے وہ قتل جو ہے وہ وہاں تک کنفائن نہیں کر سکتے ہیں. قتل کے تو ڈفرینٹ کائنڈس ہیں, جیسے آگے کافی سارے لکھے ہوئے ہیں, لیکن قتل شبیہ عمد جو ہے وہ صرف آپ کی زبان سے بھی کسی کا قتل ہو سکتا ہے. اس کو اتنا مینٹل ہو جائے کہ وہ اس کی ڈیتھ کا ہو, تو قتل شبیہ عمد میں وہ آئے گا. قتل خطا کے بارے میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں, یہ بھی بڑا اہم سبجیکٹ ہے اور ٹویسٹ زیادہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایکسیپشنس بھی ہیں, جینین بھی ہوتا ہے, لیکن جینین کرنے والا بھی جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے, وہ بھی پروو نہیں کر سکتا ہے کہ قتل خطا ہوئی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ پری میڈیٹیٹیڈ اور انٹینشن کے ساتھ بھی قتل عمد کیا جاتا ہے, تو بھی جو ہے نا لوگ اس کو لے کے آتے ہیں قتل خطا میں. بعض دفعہ ایک انوسینٹ ہوتا ہے, واقعی خطا میں اسے ہو جاتا ہے, وہ پروو نہیں کر پاتا ہے. تو اس کے لیے اس کی پوری ڈیفینیشن پڑھنا بہت لازم ہے. جب آپ اس کی پوری ڈیفینیشن پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو ہر جگہ سے ہر جو ہے نا اس کا آنسر مل جائے گا. قتل بسبب, اب یہ سیکشن 323 جو ہے دیت کا جو ویلیو ہے وہ 30,630 گرامس آف سلور. یہ تو ایک رف جو ہے نا وہ اسکیچ تو ہے, لیکن وہ جو میں نے پہلے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کو ہر سال جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرتی رہتی ہے. وہ اس کا ویلیو بڑھتا بھی جاتا ہے, جو اس کے حساب سے اس سے بھی تو ایسے کوئی لگتا نہیں ہے کہ سلور کو جو ہے نا وہ ویلیو کیا جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ اپنا ایک جو پریویلنگ کرنسی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو نظر میں رکھ کے جو ہے نا وہ نوٹیفائی کرتی ہے دیت کا اماؤنٹ. سیکشن 324 اٹیمپٹ ٹو قتل عمد, کمٹ قتل عمد. 324 کے کیسز تو روزانہ آپ دیکھتے ہیں, بلکہ آپ کو ٹپس پہ یاد ہوں گے 324 ہے کیا. اس میں پرائر انٹینشن ہونا لازم ہے. اگر آپ کسی کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں, اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی پرائر انٹینشن لازم ہے. جیسے قتل عام میں پرائر انٹینشن لازم ہے, تو اٹیمپٹ میں بھی پرائر انٹینشن جو ہے نا وہ بہت ہی لازم ہے. سیکشن 325 اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ. نیکسٹ. جی 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 سوسائڈ کے والے تھے نا. ہاں ہاں ہاں, ریپیل ہوا آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریپیل ہوا ہے امینڈ ہوا ہے. امینڈمنٹ میں کیا امینڈ میں آئی ہے, ریپیل کیا نا, لیکن اس کو آپ اسپیشل لا میں دیکھیں کافی جگہوں پہ جو ہے نا اس کو لیا گیا ہے. اب اس کی ہے اپلیکیبلٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ریپیل ہوا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں سر. لیکن اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کوشچنس میں ضرور آئے گی. اس سیکشن کو آپ ایکسکلوڈ کر نہیں سکتے ہیں. وہ آپ روزمرہ کے کورس پہ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب آپ سے کوئی سوال کیا جائے گا تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں پہ یا تو آپ ریپیل لکھیں گے, اومٹ لکھیں گے, لیکن سوال کہیں پہ بھی آ سکتا ہے اس کا, تو اس کو پڑھیں ضرور. نیکسٹ. اچھا, انجری کے حوالے سے بعض دفعہ ہم انجری کو اور وونڈ کو جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں. انجری اینڈ وونڈ آر یوزلی انٹرمکسڈ ود ایچ ادر. Reality is that these two terms are different from each other. Main difference between them is that all wounds can be injuries, while all injuries cannot be wounds. بعض دفعہ زخم جو ہے وہ پرانا ہوتا ہے, وونڈ ہوتا ہے, اس کو ہم انجری نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کی انجری سے جو ہے وہ وونڈ یقیناً سامنے آئے گا ایٹ لیٹر اسٹیج. اچھا, سیکشن 44 میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو کہ ہے کیا. میننگ انڈر سیکشن 44 آف پاکستان پینل کوڈ, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to person in body, mind, reputation or property
وہ جو ایک سوال میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا تو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس کو تھوڑا غور کیجیے گا تو یہاں سے آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ اچھا، جورسپروڈنس میں اس کی لٹرل میننگ ڈفرینٹ ہے۔ این انجری مینس سلیوشن اور ڈسٹرپشن آف ایناٹومیکل کنٹینیوٹی آف دی اینی ٹیشو آف باڈی۔ اچھا، انجریز کو جو ہے وہ بعض دفعہ پاکستان پینل کوڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ سیکشن 337 جو ہے وہ اس کو کافی واضح کرتا ہے بار بار، اور سزا ہوتا ہے، جرم ہوتی ہے۔ اب کی جو بیسیکلی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا میں بتاؤں کہ سزا کیا ہے۔ سزا جو ہے وہ آپ کا ہیڈ ہے نا، ہیڈ اینڈ فیس جو ہے وہ آپ کے سزا کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ جرم جو ہے وہ آپ کی جو باقی باڈی ہے نیچے تک، وہ اس کی جتنی بھی انجریز ہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ اچھا، جرم میں بھی جو ہے وہ آپ کی جائفہ ہے اور غیر جائفہ ہے۔ جائفہ میں وہ جو آپ کا بالکل ہول ہو جائے، کیوٹی تک چلا جائے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ سزا کی جو بات ہے، سزائے مختلف جو ہے نا وہ آپ کو خفیفہ ملے گی، سب ملے گی، وہ صرف آپ کے ہیڈ اینڈ فیس کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، اور جرم جو ہے وہ آپ کا نیچے والی باڈی کو جو ہے نا ڈیفائن کرے گا۔ اس کو جب اگر آپ اسپلٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے نا کافی ساری مدد ملے گی سمجھنے میں۔ اچھا، انجری سنا ہوگا آپ نے، تھرمل انجری بھی ہوتی ہے۔ تھرمل انجری وہ ہوتی ہے ایکسپلوژن سے جو انجری ہو جائے، یا کوئی گیسز کا کوئی بلاسٹ ہو جائے، تو وہ انجری جو ہے وہ تھرمل انجری کے ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ بعض اب آپ سے سوال کیا جائے کہ تھرمل انجری اسٹینڈس فار واٹ، اور دو چار آپ کو ملٹیپل جو ہے نا اس کے آنسرس مل جائیں گے، ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ ایکسپلوژن کا ہے یا ڈیگر سے ہے، واٹ ایور۔ تو تھرمل انجری جو ہے وہ کامنلی یوز ہوتی ہے، تو اس کو آپ غور سے تھوڑا پڑھیے گا بھی، بلکہ گوگل کریے گا، آپ گوگل میں مل جائے گا ابھی آپ کو، بڑا آسان ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے لیے ٹیکسٹ پہ ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے آج کل بڑا آسان ہے۔ کسی زمانے میں تو بڑا مینول تھا، بکس کے علاوہ جو ہے نا کوئی کام چلتا نہیں تھا۔ اب تو جو ہے وہ ہر چیز آپ کے ٹپس پہ کہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ کسی کارڈ سے نہیں ہے، ابھی تو وائرلیس ہے سب کچھ، آپ کے پیکیجز بھی بڑے آسان ہو گئے ہیں، سستے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہماری ایجوکیشن بہت سستی اور فاسٹ ہو گئی ہے، ہمیں اس چیز کو اویل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اچھا، میکینیکل انجری، وہ جو فزیکل وائلنس کیا جائے وہ اس کے اس میں آ جاتی ہے۔ کوئی کسی کو کوئی انجری کاز کرتا ہے، اس سے جو بھی اس کی جو ہے نا وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو وہ میکینیکل انجری کے ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اچھا، فیبریکیٹڈ انجری ہے، سیلف انفلیکٹیڈ بھی کہتے ہیں۔ سیلف انفلیکٹیڈ انجری یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ بعض دفعہ اپنی تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ بروزز دے کے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس نے اتنا مارا ہے، تو یہ سیلف انفلیکٹیڈ انجری میں آتا ہے۔ تو یہ اس کا ٹرم یوز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو یہ جو ہے نا کہیں سے کوئی آپ کو سوال کرے تو اس کا جواب بڑی آسانی سے آپ دے سکتے ہیں کہ سیلف انفلیکٹیڈ انجری یا فیبریکیٹڈ انجری کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس میں کوئی جو ہے نا صرف وہ الفاظ کا فرق ہے، لیکن اس کی لٹرل میننگ دونوں کی یہی ہے۔ نیکسٹ، اچھا، ہارٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے روزانہ ان چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ سجائے خفیفہ کیا ہے، سجائے مدیہ کیا ہے، ہاشمیہ کیا ہے، مناقلہ کیا ہے، اور اس کی ڈیفینیشنس جو ہے وہ آپ کو، بلکہ آپ وائل آرگیونگ اے کیس جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے، روزانہ اس کی کوئی نہ کوئی اور میننگ آپ کو ملے گی۔ تھوڑا نیکسٹ پہ آ جائیں۔ جیسے whoever causes سجا وداؤٹ ایکسپوزنگ بون آف دا وکٹم از سیڈ ٹو کاز سجائے خفیفہ، جس میں بون جو ہے ایکسپوز نہ ہو انجری میں، وہ سجائے خفیفہ کہلاتی ہے۔ اور by exposing any bone of the victim without causing fracture is said to cause سجائے
مدیہ، اور اس میں جو ہے وہ اگر ڈسلوکیشن نہیں ہوتی ہے، صرف جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوتا ہے اور فریکچر ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ مدیہ میں آتا ہے. بائی کازنگ فریکچر آف دا بون آف دا وکٹم اینڈ دیئر بائی بون از ڈسکلوز از سیڈ ٹو کاز شجاع مناقلہ. مناقلہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا بون ایکسپوز بھی ہو، فریکچر بھی ہو اور ڈسلوکیشن بھی ہو. بون اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مناقلہ میں آتا ہے. وہ تھوڑی سیریس انجری ہوتی ہے نا، یہ کیسز کرتے ہیں نا مناقلہ کے، بڑے کانٹیسٹنگ ہوتے ہیں یہ کیسز. انجری کیسز جو ہے وہ اتنے آسان نہیں ہیں. مرڈر کیس بڑا آسان ہے، انجری کیس اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں وکٹم جو سامنے آپ کے کھڑا ہوتا ہے، وکٹم آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس سے بڑا وٹنس کوئی ہو نہیں سکتا ہے. اور جو مر گیا ہوتا ہے تو اس کا تو وہ تو کسی اور کے سہارے چلتا ہے کہ اس کا کوئی وٹنس ہو جائے، لیکن جو خود وکٹم ہوتا ہے وہ تو پھٹ سے اس کی نیچرل جو ہے نا وائس وہ سامنے آ جائے گی اور اس کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر توڑ بھی دیا لیکن جو سپیریئر کورٹس کے فیصلے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کوئی اس کو مارے گا اور اصل جو ہے نا وہ مارنے والے کو چھوڑ کے اور جو ہے نا کسی اور کو سبسٹیوٹ نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے جو منہ سے کہا ہے واقعی اس نے ہی مارا ہوگا اس کو. ایک امپریشن یہی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ انجری کیسز میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ اگر زندہ رہتا ہے تو بڑا مشکل کیس ہوتا ہے. باقی یہ ساری ڈیفینیشنس ہیں، اس میں جائیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تھوڑا آپ دیکھ لیجیے گا، سلائڈ میں دے دوں گا آپ کو تھوڑا آسانی کے لیے. نیکسٹ، مناقلہ کو بھی اپنے ڈیفائن کر دیا. باقی یہ عرش، دامن. اچھا، یہ جو سیکشن 338 ہے اس کا آتے حمل، وین نو آرگنس آف چائلڈ فارم. اچھا، حمل کا ضائع کر دینا کسی کی طرف سے جب وہ بچے کے جو آرگنس فارم نہیں ہوتے ہیں تو اس کا آتے حمل میں اس کی ڈیفینیشن میں یہ آتا ہے. اور اس کا آتے جنین جو ہے اس جس میں آرگنس فارم ہوئے ہوں اور اس کا جو ہے نا حمل ضائع ہو تو وہ تھوڑا سیویئر اس سے زیادہ ہوتا ہے. وہ سیکشن 338 بی میں آئے گا. اس کا آتے جنین. نیکسٹ، چیپٹر 16A، رانگ فل ریسٹرینٹ اینڈ رانگ فل کنفائنمنٹ. یہ بڑا اچھا زبردست سبجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگ بھی میرے ساتھ جو نا وہ شیئر ضرور کریں، میں بھی آپ لوگ سے لرن کروں گا. تو ہے تو بالکل سادہ سا، لیکن اس پہ جو اس کے ریپریکیشنز بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو آگے جا کے آپ کا ایک بہت بڑا آفینس جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. نیکسٹ، سیکشن 339 ڈیلس ود wrongful restraint, which is wrongful restraint defines that whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person. اب وہ کسی کو آپ روک دینا کہ آپ یہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ نو گو ایریا ہے، نو گو ایریا کر دیا، لیکن پبلک کا تو ایکسیس جو رائٹ ہے، آپ نے روک دیا، یہ تو رانگ فل ریسٹرینٹ میں آئے گا. ایسا ہی ہے نا، رانگ فل ریسٹرینٹ میں آئے گا نا، کسی کو روک دینا، کسی لمٹ کر دینا کہ آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے ہیں. یہ نو گو ایریا بنا دیا ہم نے، بیریئرس لگا دیے. نہیں، میں ایلیگل وے آف ایلیگل مینس لوگ بیریئرس لگا دیتے ہیں جو نو گو ایریا. گورنمنٹ نو گو ایریا نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ کی وہ سیکورٹی ریزنس الگ ہوتے ہیں، نو گو ایریا نہیں ہوتا ہے. سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے وہ کافی سارے وہ آپ نے فینسز لگا دیتے ہیں، باربر لگا دیتے ہیں. لیکن یہ ریسٹورینٹ جو میں صرف مثال دے رہا ہوں، ہے تو کافی لمبا سبجیکٹ یہ، لیکن یہ کہ تھوڑا سا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ رانگ فل ریسٹرینٹ کیا ہے اور رانگ فل کنفائنمنٹ کیا ہے. سیکشن 340 defines wrongful confinement. Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances, limits is said wrongfully to confine that person. آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، یہ کنفائنمنٹ ہو گئی. آپ اس طرح ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، رانگ فل ریسٹرینٹ.
آپ اس کیمرے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، یہ رانگفل کنفائنمنٹ ہے۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، میں صرف ایک جملے میں اس کو تھوڑا آپ کے سامنے سمرائز کر رہا ہوں کہ رانگفل ریسٹرینٹ ایک یہ سوال آتا ہے، اس پہ نوٹ کہتے ہیں کہ نوٹ لکھیں ہیں رانگفل ریسٹرینٹ پہ اور رانگفل کنفائنمنٹ پہ 20 سوال جو ہے نا مارکس کا سوال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں نیکسٹ۔ اچھا اسالٹ کے حوالے سے، اسالٹ بھی جو ہے وہ اس کی بہت واسٹ میننگ ہے۔ اسالٹ کو صرف ایسے ہی کسی کی اسالٹ پہ جو ہے نا وہ ہٹ کرنے سے نہیں کریں گے، وہ ذہنی جو اس کا جو کام ہے نا، کسی کو ذہن کے تھرو جو ہے وہ ہٹ کرنا، وہ بڑا جو ہے نا وہ اس کا مین فیکٹر وہی ہے اسالٹ کے حوالے سے۔ تھوڑا میں پڑھ لیتا ہوں اسالٹ کے حوالے سے ایک دو سیکشنز تاکہ آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ Assault, whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use of criminal force, that person is said to commit an assault. صرف سوچنا ہی، پرسیو کرنا ہی جو ہے وہ اسالٹ شروع ہو جاتا ہے۔ پرسیو کرنا ہی کسی کو جو ہے نا کہ بس یہ بس میرے ساتھ ہونے والا ہے، اس نے یہ جیسچر دیا مجھے۔ اب جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی، سچی بات یہ ہے کہ میں نے باہر بھی کافی ٹریول کیا ہے، جو جتنی سیکیور عورت باہر ہے اتنی یہاں نہیں ہے۔ باہر آپ عورت کو اسٹیئر کریں گے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سے دیکھیں گے، وہ وہاں سے آفینس شروع ہو جائے گا کہ اسالٹ شروع ہو گیا ہے اس کا۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے عورت کے اوپر آنکھ، جیسے اس بری آنکھوں سے آنکھیں ملا کے آئی کانٹیکٹ ہوگا، عورت سمجھ جاتی ہے کہ یہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے مجھے۔ وہاں آپ چاہے اس کے کاسٹیومز کیسے بھی ہوں، لیکن آپ اس کو بری نظر سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تو فرینکلی ٹو اسپیک کہ مطلب اب اگر عبایا میں بھی ہوں گی، برقعے میں بھی ہوں گی، تو بھی جو ہے نا وہ مرد اپنی اس نگاہ سے دیکھے گا تو کوئی آفینس ہی نہیں ہوگا۔ میں وہ اس لیے صرف بتا رہا ہوں پریکٹیکل اس کا، ادروائز یہ ہے نا قانون ہے ہمارے لیے۔ ہاں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ ہماری ڈیفیوز ہو جاتی ہے، اور وہاں پریکٹیکلٹی بہت ہے۔ چھوٹے سے آفینس کو بھی اتنا پریکٹیکل بنایا گیا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اتنا بڑا اچھا قانون بنایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون میں آپ اسٹریچ کریں اس کو، آپ کی تو پتہ نہیں کیا کہاں تک پریکٹس ہوگی، کس کس سبجیکٹ پہ ہوگی، اسٹریچ کریں آپ اس کو، فائنڈ کریں، ہر آفینس ملے گا آپ کو، ہر اسپیشل لا آپ کو اس میں ملے گا۔ وہ بھی ہے، وہ بھی اسی میں آ رہا ہے، یہ تو ڈیفینیشن ہے، باقی سیکشنز تو اس کی پنشمنٹ تو ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ سیکشنز میں کس حد تک کیا ہے۔ مولوی صاحب ہنس رہے ہیں، مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ مائک ہاتھ میں شروع ہو جائے گا۔ اچھا سیکشن 353، اچھا مس یوز بھی ہوتا ہے، یہ مس یوز زیادہ ہوتا ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے، پتہ نہیں 353 کے کتنے کیسز ہیں، اب تو کافی کم ہو گئے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ایک ایسا ریڈنڈنٹ کیس آیا میرے پاس جو ختم ہو چکا ہے، ختم بھی کوئی برسوں پہلے ہوا ہے، جو 399/402، تو آفینس ہی ختم ہو گیا ہے۔ ایک اتھارٹی میں تو اس کو جو ہے نا آفینس ہی نہیں کیا گیا ہے، لیکن بس کسی نہ کسی حوالے سے ایک کیس میرے پاس آیا 399/402 کا۔ وہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مس یوز بہت ہوتے ہیں لاز پولیس کی طرف سے۔ 353 جو ہے وہ پولیس بہت مس یوز کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 99% مس یوز ہوتا ہے، ہارڈلی 1% بہت ہے کہ واقعی اگر پولیس کے ساتھ مزاحمت کوئی کون کرے گا تو کوئی بہت بڑا ہی طاقتور کرے گا، عام کرمنل نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس کی جرت بھی نہیں ہوگی ایسے ہی۔ لیکن مس یوز بہت ہوتا ہے بڑی ایکسٹینسو میننگ اس کی 353 کی۔ اگر یہ واقعی میں اگر یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کو
انفورس کیا جائے، بلکہ وہ تو خود بخود جو ہے نا لوگ انفورس کر دیتے ہیں، کسی نے انفورس کیا نہیں ہے، پولیس کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے. تو 353 مس یوز زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی میننگ بڑی ایکسٹینسو ہے. پنشمنٹ اتنی ہے نہیں، کوئی پکڑ کے رکھے گا تو تھانے والا بھی کہے گا چلو نکل جاؤ، ایسے ہی نا. اچھا سیکشن 354، ایک 354 ہے، 354A ہے، وہ جو ڈیلس ود assault a criminal force to woman with intent to outrage her modesty. اس میں سمپل ہے، اور 354A میں جو ہے وہ لیکن اس کو ویو کیا جائے پبلک نا، ہاں اس کی نیوڈیٹی جو ہے نا وہ پبلک میں ویو ہو، تو پھر 354A جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے. وہ تھوڑا سیریس نیچر کا ہے، تو اس کی پنشمنٹ کوانٹم آف سینٹینس بھی زیادہ ہے. تو یہ سیکشن 354 354A میں جو ہے وہ اس پنشمنٹ ہے، وہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا اسالٹ کے حوالے سے. تو اسالٹ کو اگر تھوڑا اب غور سے جو کہنے کی بات یہ کہ مائنڈ آپ کا اپنا ہے، میں نہ کچھ دینے آیا ہوں، لینے آیا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن دینے کچھ نہیں آیا ہوں، کریں گے آپ خود، اور آپ کا ہی دماغ چلے گا، میرا کچھ نہیں چلے گا. یہ صرف اور صرف میں جو ادھر کھڑا ہوں وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو سینسیٹائز کیا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑا پڑھیں. ڈیلیبریشن ہے، ڈسکشن ہے، کبھی بھی کوئی ورک شاپ کانفرنس فضول نہیں ہوتی ہے. بھلے ہم جو ہے نا وہ آدھا پونا گھنٹہ سو بھی جائیں، لیکن 5 منٹ بھی اگر ہم اٹینٹیو ہوں گے نا، ہو سکتا ہے جو پڑھانے والا ہے ہمیں، جو ریسورس پرسن ہے، وہ اتنا افیکٹو نہ ہو، لیکن اس وقت ہمارا مائنڈ کام کر جائے، جو ہے نا وہ صرف وہ تار کو چھیڑ دے. بیسیکلی آپ ایجیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، پڑھیں گے تو آپ خود ہی، یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، نیٹ آپ کے پاس ہے ہر حوالے سے، لیکن یہ بیسیکلی جو پروگرام ہے اور یہ فوکس کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کوریجو صاحب والے، آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم نکال کے، بیسیکلی آپ اپنے مائنڈ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ڈیفینیشنز برسوں سے چلتی آ رہی ہیں، تقریباً صدی گزر گئی، میں کہ وہ لیکن یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے ڈیلیبریشن کے لیے اور ایک دوسرے کو بیسیکلی سینسیٹائز کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. جب غور کریں گے میڈیٹیشن میں جو ہے نا وہ آپ کی مینٹل فیکلٹیز کھلتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بات کی وجہ سے بھی آپ کی مینٹل فیکلٹی اتنی کھل گئی ہو کہ آپ بہت اچھا پرفارم کر سکیں کہیں کسی اور کیس میں، اپنے ایگزام میں. تو اس کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھا جائے کہ یہ مائک پکڑ کے میں کھڑا ہوں اور یہ آپ کو ڈیفینیشن پڑھا رہا ہوں. یہ صرف آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ گرمانے والی بات ہے. جہاں ٹھنڈ لگ گئی ہے، کچھ سو بھی رہے ہیں دوست ہمارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سونا بھی چاہیے، لیکن سوتے سوتے بھی بندہ کافی لرن کرتا ہے، ذہن میں آ جاتی ہے اچھا وہ چیز ہے، ٹھیک ہے. لاشعور میں چیز بیٹھی ہوتی ہے، آپ کے شعور میں آ جائے گی. ابھی لاشعور میں بٹھا رہے ہیں اس کو، گھر جائیں گے تو شعور میں آ جائے گی اس کو. نیکسٹ. اچھا سیکشن 359 اتنا آسان نہیں ہے، اس کو ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سوچیں گے تو آپ کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ اس میں تفصیل نظر آئے گی، انٹرپریٹیشن نظر آئے گی، ہر بندے کا اپنا اپنا عکس ہوگا اس میں. اور کرمل کی ان کی تو بڑی پریکٹس سے اپیئر ہوتے ہیں میرے پاس، شروع سے ہوتے آ رہے ہیں کہ ایسے ہی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جملہ نہیں ہے کہ ایچ کرمل کیس اسٹینڈس آن اٹس اون پیکولر اینڈ فیکٹس. ایسے ہی ہے نا، ہاں، فیکٹس سرکمسٹانسز، اس میں جتنا بھی ڈالنا چاہیں کہ ہر کیس جو ہے وہ کسی پرٹیکولر فیکٹ تک محدود نہیں ہوتا ہے. کرمنل کیس، سول میں آپ کو جو ہے وہ آرتھوڈاکسی کافی جگہوں پہ ملے گی، لیکن کرمنل میں آپ کو آرتھوڈاکسی نہیں ملے گی. ہر کیس میں نیا ریفلیکشن، کتنی بھی مطلب آپ سینکرونائزنگ مینر میں آپ کی فیکٹس تو ہوں گی نہیں. جیسے انسان کے ہاتھ کی جو رجز ہیں نا، لکیریں رجز، وہ کروڑوں اربوں انسان گزر گئے، ہارڈلی جو ہے وہ کسی کی اگر وہ دیکھا جائے کہ وہ میچ ہوتی ہے، لیکن ریزیمبلنس وہ نہیں ہوتا ہے. وہ بھی اس میں ہوتا ہے
جو آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوں اس میں تھوڑا بہت قریب کا آتا ہے، باقی کسی ایک کی جو ایجز آپ کی جو ہے نا الگ الگ ہوتی ہیں. تو کرمنل کیس بھی ایسے ہی ہے، ہر فیکٹ کو جو ہے نا کرمنل کیس میں آپ ایسے ہی لیں کہ ہر وقت نیا ہے. تو سیکشن کو آپ پڑھیں گے تو ہر وقت آپ کو اس سے کوئی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اس کا ایکسپوئر ملے گا. پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اور اس میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھنے سے یا اس میں غلطی آ جائے تو آپ تصحیح کر دیں، اور آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ کے ہو سکتا ہے مائنڈ میں کوئی اور چیز نکل آئے. بیسیکلی وی آر ہیئر ٹو ڈیلیبریٹ دی تھنگس. Section 359 kidnapping. Kidnapping is of two kinds: kidnapping from Pakistan and kidnapping from lawful guardianship. Section 360 deals with the kidnapping from Pakistan. Whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from Pakistan. اب مشہور و معروف کیس آپ کو یاد ہوگا، اس پہ رائے بھی مختلف آ چکی ہیں. ہوا میں آفینس کڈنیپنگ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا نواز شریف والا کیس. ہماری آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہوا میں تو کڈنیپنگ نہیں ہو سکتی، بھلے ٹیریٹری جو ہے وہ پاکستان کی پیریفری میں ہی ہے. سوچنے کا اور انٹرپریٹیشن کا ڈفرینٹ زاویہ ہے. ایسا ہی ہے. اس کیس کو پڑھیے گا ضرور. اگر کڈنیپنگ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی لٹریچر چاہیے نا، وہ جو نواز شریف والا کیس ہے نا، جو میلارڈ مسٹر سرمد جلال عثمانی نے جو ہے نا وہ اس کو نوٹ آف ڈیسن دیا تھا، وہ بڑا اہم ہے، وہ پڑھیے گا ضرور. گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا کہ کڈنیپنگ کیسے ہوتی ہے اور کہاں تک اس کی لمٹس ہیں. اس سیکشن میں تو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تو تھا، جہاز بھی ادھر ہی تھا، ہوا میں تھا، وہ ہوا پاکستان کی تھی. لیکن پڑھیے گا، اس میں آپ کو کافی ساری جو ہے نا وہ چیزیں ملیں گی. گارجنشپ سے وہ بھی روزانہ کیسز آپ دیکھتے ہیں. بچے کو اغوا کر لیا، خاتون کو اغوا کر لیا، اس میں پھر اگر آپ مسئلہ ڈال دیں کہ یہ لافل گارجن سے ہٹایا، وہ پولیس والے اپنے اپنے حساب سے ڈالتے ہیں تاکہ ان انگریڈینٹس کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ میچ کر سکے. وہاں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گارجنشپ سے کیسے آپ محروم کر سکتے ہیں، اور لافل ہے ان لافل ہے. وہ اگر آپ خود دیکھیں گے تو اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ کیسز آپ لوگ بھی میرے پاس وہ چلا رہے ہیں، تو یہ اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسے ڈیفائن بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیفائن کریں. لیکن میننگ اپنی جگہ پہ واضح ہے اور زاویہ جو ہے نا آپ کے پاس ہے، کیس چلاتے وقت بھی، امتحان دیتے وقت بھی. نیکسٹ، ایبڈکشن ہے. Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. Abduction کی میننگ تو بہت واضح ہے، لیکن اس کے ان کے انگریڈینٹس کو جو ہے وہ فلفل کرنا ویری ڈیفیکلٹ. بلیک اینڈ وائٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ whoever by force compels، کسی کو کمپیل کرے by any deceitful means، یا اس کو انڈیوس کرے any person to go from any place is said to abduct that person. اب بعض دفعہ ساتھ ساتھ دوست دونوں جا رہے ہیں، چلو چلتے ہیں کھانا کھانے چلتے ہیں، اس کے بہانے کسی کو لے گیا، کسی ایسی جگہ پہ بٹھا دیا، وہ کہے گا میں دوست میں بٹھا دیا ہے، لیکن اس کا ابا یا چاچا یا پولیس والا آگے کہ نہیں آپ نے تو، یہ تو ایبڈکشن کے زمرے میں آتا ہے. موسٹلی آپ کے سامنے یہ کیسز روزانہ آپ دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو نگیٹیولی بہت جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ایبڈکشن اس سینس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی میننگ جو اگر دیکھیں گے تو اس میں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آپ کسی کو انڈیوس کریں گے.
یہ جو ایلیمنٹ انڈیوس کا ہے ایبڈکشن میں وہ بڑا لازم ہے. 365A بھی اتنا ہی اہم ہے کڈنیپنگ کے حوالے سے. کڈنیپنگ اور ایبڈکٹنگ فار ایکسٹورٹنگ پراپرٹی ویلیبل سیکورٹی, یہ تو آپ جو ہے وہ ATA میں بھی اپلائی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, کتنا بدلنا بڑا ایکسٹینسو ہے کہ آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی اس میں آ گیا, نیب بھی اس میں آ گیا, اینٹی منی لانڈرنگ بھی اس میں آ گیا. وہ جو آج کل نیا ہے SWGS والا 462 بھی تو وہی ہے نا, اس میں تو پہلے سے دی ہوئی ہیں ساری چیزیں. بڑا PPC کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو سارے لاز آپ کو بڑے سمجھ میں آ جائیں گے. نیکسٹ, ریپ. A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman and circumstances falling under any of the following descriptions: against her will, without her consent, with her consent when the consent has been obtained by putting her in fear of death or of hurt, or with her consent when the man knows that he is not married to her and that consent is given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married, with or without her consent when she is under 16 years of age. یہ بھی بڑا میننگ تو اس کی واضح ہے لیکن ایکسپلائٹ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے سماج میں. اگر کہ اس کو پراپرلی اگر دیکھا جائے گا, ایک چیز بڑی اہم ہے اس کی. بعض دفعہ آپ نے کہا کہ بس یہ مجھے شادی کے بہانے لے گیا اور میرے ساتھ جو ہے نا یہ فیل کر دیا اس نے, حالانکہ اس کا انٹینٹ بھی نہ ہو, ساتھ جا رہی ہو, لیکن بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے صرف اس سیکشن کی وجہ سے. اور اس میں یقیناً پھر ہمارا سماج, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہیں. قانون تو اپنی جگہ پہ ہے, قانون سب کے لیے ہے, اس میں وکٹم کے لیے بھی ہے اور آفینڈر کے لیے بھی ہے. اس کو وکٹم کے لیے یہ ہے کہ وکٹم کو پروو کرنا بہت مشکل ہے. الزام تو لگا دیا اس نے لیکن اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے. تو آفینڈر کے لیے بھی یہ اتنا فرینڈلی ہے. یہ سیکشن اگر اس سیکشن کو پڑھیں گے تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ وکٹم فرینڈلی ہے بٹ آفینڈر فرینڈلی زیادہ ہے. الٹیمیٹلی جو پروو کرنا ہے اس کمپلیننٹ نے, وکٹم نے پروو کرنا ہے, جو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا سلوگن ہے. اچھا, 376 میں اس کی پنشمنٹ ہے, وہ بھی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ پنشمنٹ 376 میں دی گئی ہے. لیکن آپ 375 کو پراپرلی پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے کافی سارے کوشچنس جو ہے آپ کے کور ہو جائیں گے. نیکسٹ, 377 unnatural offences. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either distinct for a term which shall not be less than 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine. تو اس میں ایک چیز ہے کہ and shall also be liable to fine, وہ لازم حصہ دیا گیا ہے, آپشنل نہیں ہے اور نہیں ہے. تو اس پہ بعض دفعہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ صرف سینٹینس اوارڈ ہوگی یا فائن اوارڈ ہوگا یا کمپنسیشن اوارڈ ہوگا. تو اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کی کافی ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. نیکسٹ, آفینسز اگینسٹ پراپرٹی. سیکشن 378 تھیفٹ کے حوالے سے, تھیفٹ کی بیسیکلی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں ہے. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. یہ میرے خیال میں کوشچن بھی ہم نے ایک فارمولیٹ کیا تھا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بعد میں اس کو دوبارہ ریوزٹ کر لیتے ہیں. تو تھیفٹ کی میننگ اس میں ہے, تھیفٹ
تھیفٹ میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈس آنیسٹی کا اہم ہے کہ پہلے تو ایلیمنٹ آف ڈس آنیسٹی ہو کہ یہ جو بندہ تھیفٹ کمٹ کرنے جا رہا ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, آپ کوئی چیز ایسے اٹھا کے لے آئے لیکن آپ کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ چوری کی ہے. میں کہنے والا تھا آپ کو تو دماغ میں گھوم رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو مطلب کامن چیزیں ہیں نا جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. ہم تو وہی چیز کہیں گے نا جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ وہ فائل 2-3 فائلیں پڑی ہوئی ہیں اور اٹھا کے لے گئے, اس کا انٹینٹ نہیں تھا. انٹینشن ہوتا ڈس آنیسٹی کا کہ یہ مجھے اٹھا کے لے کے جانا ہے اور مجھے کیا جو ہے وہ اس کو لاس کاز کرنا ہے, تو پھر تھیفٹ جو ہے نا وہ تو آپ نے خود ہی اس کو ظاہر کر دیا کہ تھیفٹ ہے کیا اصل ان اینی وے. 381 وہ جو موٹر کار اور ان چیزوں کی جو تھیفٹ ہوتی ہے وہ اس سے ڈیل کر رہا ہے. نیکسٹ 382 یہ بڑا مکس ہوتا ہے. تھیفٹ تو ہے, اس کو اگر کوریلیٹ کریں گے آپ تو یہ تو آگے رابری سے بھی کنیکٹ ہوگا, آپ کے ڈیکوریٹی سے بھی, لیکن اس کے ایلیمنٹس الگ ہیں. اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ڈفرینس خود بخود جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے انہوں نے فائلوں کی بات کی نا, وہ پریکٹیکل بات ہے بیسیکلی, کسی چیز کو کنیکٹ کر کے بتا رہے ہیں تو آپ مطلب یہ کہ ظاہر کر رہے ہیں کہ تھیفٹ ہے کیا. ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو 382 والی تھیفٹ ہے اس میں کیا انگریڈینٹس لازم ہیں, وہ اگر ہم سیکشن کو پڑھیں گے تو اس کی میننگ ہمیں آسانی سے مل جائے گی. Theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft. اوپر والی بات ہے, taken by such theft shall be punished so and so. اس میں اتنی ساری چیزیں دی گئی ہیں, بڑے آپشنس دیے گئے ہیں آپ کو ریسٹرینٹ بھی دیا گیا ہے, ہرٹ بھی دیا گیا ہے, ڈیتھ کا بھی ایلیمنٹ آ گیا ہے اس میں. لیکن الٹیمیٹلی آپ ان چیزوں کو غور سے اس سیکوینس میں پڑھیں گے تو اس کے لیے پریپریشن ہونا لازم ہے. اس کی پریپریشن ہونا لازم ہے, ایبرپٹ نہیں ہوتا, ایبرپٹ نہیں ہوتا. اس کی پریپریشن تھوڑا غور کیجیے گا, پریپریشن ہونا بہت لازم ہے. کس چیز کے لیے؟ ہیونگ میڈ پریپریشن فار کازنگ. اتنی سی ساری چیزیں ملا دی, صرف ایک لفظ نے اس پورے جو ہے وہ آپ کے سیکشن کو ڈیفائن کر دیا ہے, جس میں آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سیکشن اور اس سیکشن میں کیا فرق ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک لفظ جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے, اور بعض جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ اگر پراپر لفظ جائے گا نا تو آپ کا آنسر بالکل 100% ٹھیک ہوگا. جیسے میں نے ان کے سامنے ایک بات کی نا, انہوں نے کہا کہ فائل کی بات کی تو انہوں نے پورے سیکشن کو ایلابریٹ کر دیا. تھیفٹ ہے کیا, ایسا ہی انٹینشن, اس کا انٹینشن تھا کہ وہ فائل چرانے والی بات, وہ انٹینشن تھا ہی نہیں. تو ورڈ انٹینشن اس میں لازم تھا. اس میں پریپریشن بہت لازم ہے. جب آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کو ڈفرینس محسوس ہو جائے گا. ایسے ڈیفینیشن کتنا بھی رٹا لگائیں گے, کریمنگ کتنی بھی کریں گے, لیکن جب اس کے اسپرٹ تک نہیں پہنچیں گے تو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, مکس کر دیں گے. وہ جو سوال کرنے والا ہے جب وہ آپ کے اسیسمنٹ کرے گا آپ کے آنسر شیٹ کو, وہ اس کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا, بولا آپ نے تو ایک پورا چھاپا کے چھاپا ہی لگا دیا. دیکھیں باقی ساری وہ چیزیں اس کو اومیٹ کر دیں, آپ کی ساری چیزیں مل جائیں گی. تو مطلب یہ بہت اکثر سوال آتا ہے نا, یہ سوال آتا ہے ہر کوشچن پیپر میں سوال آتا ہے کہ تھیفٹ, رابری, ایکسٹارشن کیسے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کے ایکسٹارشن میں, یہ آپ کا ایکسٹارشن میں بھی کنورٹ ہو جائے گا.
واضح. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. تو اس میں یہ جو فیئر کا ایلیمنٹ ہے, فیئر کس چیز کا؟ اینی انجری. یہ بڑا اہم ہے. اس پہ مطلب کسی جو بیس لائن ہے نا, آپ جب بھی کوئی سیکشن پڑھیں تو بیس لائن پہ ضرور جائیں گے, اس سیکشن کی بیس لائن کیا ہے. جب آپ کو بیس لائن کا پتہ چل جائے گا آپ آسانی سے اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہاں میں سیکشن پڑھا نہیں رہا ہوں, یہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ کو میں تھوڑا سا ایسا ہنٹ دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس سیکشن کو پڑھنا ہے. باقی پڑھیں گے تو آپ خود, ویسے ہی روزہ ہے میں پلا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو. سر میں بھی ابھی یہی ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ باقی چیزیں جو سر سافٹ میں ہیں ہمارے پاس, ہم دوستوں سے شیئر کریں گے. آج پہلا روزہ بھی ہے تو اگر آپ کی گزارش ہو تو ہم آج کنکلیوڈ کر لیں. سی آر پی سی پہ آ جاؤ, سی آر پی سی پہ جو باقی دوستوں کا رائے ہو, ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں سر. آپ نے مجھے اتنا سلیبس دے دیا ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں. ہم جمپ کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. آئی شیور یو میں ساری سلائڈ کو دوبارہ کے بھی وہ کروں گا. لیکن ابھی جمپ کرتے ہیں ہم, تو وہ سوالات کے جو جواب آتے ہیں اس پہ آتے ہیں تو آپ کی اسیسمنٹ آ جائے, بہترین خود ہی دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تھینک یو. وہ 179 وہ آفینس سے ریلیٹ کر رہا ہے نا, آفینس کی اینڈ ہے ہی نہیں. وہ جو میں نے آپ کو ججمنٹ کی بات کی ہے نا ہوا میں آفینس والی, وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ والی بات جو ہے نا وہ بڑی واضح ہے کہ آفینس اینڈ کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلے وہ آخری سلائڈ جو ہے میں آگے کوریج صاحب تھک گئے, میں نہیں تھکا. نہیں ہاں یہ نہیں ٹھیک ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ تھوڑا دوست بیٹھے ہوئے. نہیں آگے آ جائیں. نیکسٹ سلائڈ نیکسٹ. یہ بڑے زبردست آپ نے ٹاپکس بڑے اچھے رکھے تھے اس میں, یہ سارے ریلیونٹ ٹاپکس تھے. اور ہاں نہیں کہنے کا کہ یہ ٹاپکس انہوں نے رکھے تھے نا جو چیپٹر وائز, بڑے سارے امپورٹنٹ چیپٹرس ہیں. اور وہ یہ 2 گھنٹے والے نہیں تھے 2 گھنٹے والے نہیں تھے. میں نے کہا چلو گپ لگا کے آ جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے کہا بس 2-4 چیزیں ایسے ہی ہو سکتا ہے میرے آنے سے کوئی ایک بات بھی آپ کو کوئی کلک کر جائے, وہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اتنے شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنی ساری چیزیں وہ کرنا. تو آگے بڑھیں. سی آر پی سی اور پی پی سی کے سارے چیپٹرس دے دیے تھے آپ نے. ہاں اب جیسے اپیل کا سبجیکٹ ہے, اپیل ایک دن میں آپ یو کی ناٹ فنش دیٹ, یا بیل کا جو چیپٹر ہے وہ آپ ایک دن میں فنش کر ہی نہیں سکتے ہیں.
इतना एक्सटेंसिव है वो। नेक्स्ट पीछे जाएं। अगर आप एग्री होते हैं और दोस्त एग्री होते हैं तो हम क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कोई सर। इशू नहीं, मैं क्योंकि आप सही कह रहे हैं, आप रमज़ान के बाद रखेंगे, जी मसला सर। नहीं है। असल में डेलीब्रेशन करेंगे, डिस्कस भी करेंगे बहुत। सर अच्छे दोस्त हैं और 2-4 और भी पकड़ लीजिएगा कि छेड़छाड़ हो। ज़रूरी है। फाइलों को चुराने वाले 2-4 और ले आए। सही है ना? हाँ? चलें, ये आपके सवालात के जवाब हैं, आप खुद देख लीजिएगा सही क्या है गलत किया है आपने, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, extortion has been defined in section 383, DS 323। वही जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारे सवालात वही थे, ताकि बाद में आप सोचें कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा इन चीज़ों को। नेक्स्ट, लोकल लॉ की लिमिट्स जो है वो पाकिस्तान के पर्टिकुलर टेरिटरी में होती हैं। नेक्स्ट, इंजरी को डिफाइन किया गया है कि कोई बॉडी हो, माइंड हो, रेपुटेशन, उस पर कोई काज हो, वही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट, खफीफा जो है विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम है। नेक्स्ट, तो पीछे एब्डक्शन वाला था, ये रॉबरी वाला है। पीछे जाएं, हाँ। नेक्स्ट, ये robbery becomes a डकैती if there are 5 or more than 5 persons उसमें हो, तो 5 और 5 से ज़्यादा बंदे हो तो फिर डकैती होती है। ये in case of qatl if there is no legal heir the wali shall be government। अगर कोई लीगल हेयर नहीं होता है तो वली गवर्नमेंट बनती है। नेक्स्ट, को डिफाइन किया गया है कि कैसे फिगर्स लेटर्स और मार्क्स में और सब्सटेंस में हो। नेक्स्ट, सीआरपीसी तक तो हम गए ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लें आप लोगों को। नेक्स्ट, इसके परसू रीटेक सेक्शन 66 जो है वो डिफाइन कर रहा है इसको। टू 203 में जो है वो डिसमिसल होता है, डायरेक्ट कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट जो होती है। और सेक्शन 54 जो है वो डील करता है अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में पता है ना? हाँ? आपको तो पता होगा, मैं पूछे पूछता हूँ। आप तो बूढ़े हो गए ना, भले जवान लग रहे हो लेकिन बूढ़े तो हो गए। FIR इज रिक्वायर्ड टू बी साइन, FIR साइन होना लाजिम है। नेक्स्ट, a police officer can investigate a non-cognizable offence without an order of the magistrate। non-cognizable offence में पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, करेक्ट है। चैप्टर 17 जो है वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग को डील कर रहा है। नेक्स्ट, 404 में आप अपील्स के उसमें जाएंगे चैप्टर में, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ऑल ऑर्डर्स ऑफ जजमेंट आर नॉट अपीलेबल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर प्रोवाइड किए गई हैं तो वो अपील में जाएंगे आप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अपील किस किस में हो सकती है। सेक्शन 61 डील कर रहा है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते किसी को, पेश करना है अगर कोई केस है तो उसके। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट, ये पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, बशर्ते उसको मजिस्ट्रेट जो है वो सेकंड क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास पार है।
पोस्ट अरेस्ट तो 497 में होती है, 498 में होती है। थैंक यू वेरी मच, आपने रोज़े में बर्दाश्त किया और कोशिश की हमने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।